الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سے قبل بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ روزے کی حکمت کیا ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کو فرض کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہم اللہ کے فرامین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پورا کریں اور اس پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھوا کر عذاب نہیں دینا چاہتے، ہمارے نفسوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے نفسوں کے اندر تقوی کا مادہ آ جائے، تقوی جیسی صلاحیت آ جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ تقویٰ آ گیا، یقیناً ہمارے روزے رکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم اللہ کی بندگی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، اور کہا روزے رکھو، یعنی عبادات کا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ تھا، روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر ہم ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی کے اندر یہ تقویٰ آ جائے۔ بھائیو، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ آئیے تقوی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری۔ آپ نے تقوی کی تعریف کی،
تقوی دل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ خلوت میں ہو اور اللہ سے نہ ڈرے، اس چیز کا نام تقوی نہیں۔ بھائیو، ہم روزہ رکھیں، روزے کے اندر ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ہر حالت میں جب ہم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے لگیں تو ہمیں اللہ کی یاد آ جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ابی بن کعب سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب سے سوال کیا تقوی کس چیز کا نام ہے، انہوں نے کہا جب آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑیوں والے رستے سے ہو تو اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ کانٹا چبھ نہ جائے، ہمیں نقصان نہ دے دے، اس لیے ہم اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں عمر بن خطاب، اس چیز کا نام تقوی ہے، یعنی ہر لمحات میں، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرات، آئیے جب آپ کا نفس کسی گناہ والی چیز کی طرف جائے، کسی گناہ کی طرف جائے تو آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب آپ کا ہاتھ کسی گناہ والے کام کی طرف جائے تو آپ کے اندر تقوی آ جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرات، جب آپ کا نفس کسی برے کام کی دعوت دے تو اس وقت آپ اللہ سے ڈر جائیں، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرات، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں روزے رکھنے کا مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ روزے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کاروبار کے اندر دھوکہ دینا ایک دوسرے مسلمان کو، فراڈ کرنا، یہ تقوی نہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی سے فراڈ کرتے ہیں، آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ کے اندر تقوی ہو، جب آپ کسی سے کوئی تجارت کرنے لگیں تو اس وقت آپ اللہ سے ڈر کر تجارت کریں، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی تجارت کے اندر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت سے، اس کے کاروبار سے اپنی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کو اٹھا لے، پھر کاروباروں کے اندر منافع نہیں ہوتا، پھر وہ کاروبار دگنا نہیں ہوتا، روز بروز کم ہوتا ہے، اس کو روز نہیں ملتا۔ جب ہمارا کاروبار اچھا ہو، اس میں اللہ کا ڈر ہو، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ پھر کاروبار کے اندر ترقیاں عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر ہم پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، اس کا نام تقوی نہیں۔ حضرات، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے زندگیوں کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا پہ بھیجا، اس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، یہ نہیں دوسروں کو دکھلانے کے لیے۔ روزہ رکھیں دوسروں کو دکھلانے کے لیے نہیں، ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس چیز کا نام تقوی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ نے فرمایا اگر تیری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، آج ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہم گندے دوستوں کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، گندے دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس چیز کا نام تقوی نہیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہماری مجلس اچھی ہونی چاہیے، اس میں ہمارے دعائیں اچھے کلمات ہونے چاہیے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک لوہار ہے، وہ اپنی بھٹی کو جلاتا ہے، جب وہ جلاتا ہے اس کا دوست اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ لوہار اس کے کپڑوں کو جلا دیتا ہے، وہ آگ اس کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ ہے برے دوست کی مثال۔ جب آپ بری مجلس اختیار کریں گے، اس میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو بری صحبت ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں روزے کا مقصد اور روزے کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال، آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک عطر فروش ہے، ایک بندہ خوشبو بیچتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو اچھی خوشبو ملتی ہے، وہ راحت پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا اس کو اچھی صحبت اختیار ہوگی، وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، وہ گناہ میں ملامت نہیں ہوگا، وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی، آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں روزہ رکھ کر اچھی مجلسیں اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ تو آگے فرمایا وبینہا مشتبہات۔ اللہ نے فرمایا کہ بندہ مشتبہ چیزوں کے قریب نہ جائے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مشتبہ چیزوں کے درمیان، مشابہ والی چیزوں کے درمیان کہ اس کو پتہ نہیں یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے یا اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، وہ اس کے قریب جائے گا تو پھر وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا جو ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، مشتبہ چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، پھر بندہ حرام والے کاموں میں واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ ہے، اس کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی بھی چراگاہ ہے۔ جیسے ایک بکریاں چرانے والا جب کسی کی چراگاہ کے پاس بکریاں چراتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کب یہ بکری اس کی چراگاہ میں چلی جائے گی، اس کو معلوم نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو پتہ نہ ہو یہ گناہ والا کام ہے یا یہ اچھا کام ہے، اس سے دور ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، یہ گندے دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمیں اچھی صحبت اختیار نہیں ہوگی، بری صحبت اختیار ہوگی۔ اس لیے ہمیں برے دوستوں کی مجلس اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر نا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ ٹھیک ہو تو پورا کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ۔ جب وہ ٹکڑا جسم کے اندر جو ہے وہ صحیح ہوگا تو بندے کا پورا جسم ٹھیک ہوگا، بندہ نیکیوں کی طرف جائے گا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جب بندے کا وہ جسم، وہ ٹکڑا خراب ہوگا تو پھر بندہ گناہوں کی طرف جائے گا، پھر اس کا دل کرے گا وہ گناہ کرے گا، وہ گناہ کے قریب جائے گا، پھر وہ فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو اچھا کیجئے، اندر صاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، آپ نے ایسے اشارہ کیا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ جب بندہ اندر سے ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا جسم سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہر کام میں، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ، آپ نے فرمایا اکثر لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ان کی جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے آگے فرمایا فقال تقوى اللہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ ہر کام میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ دوسری خوبی بیان کی جنت میں جانے کی، آپ نے فرمایا وحسن الخلق، ان کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آج اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو آج ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہم ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ روزے کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کام سے ہم رک جائیں، اس کا نام یہ ہے۔ صوم کا عربی میں معنی یہ ہے کہ کسی کام سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے، کہ کسی کام سے رک جانا، گندے کاموں سے رک جانا، گندے کاموں سے، گندے امور سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ جب ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمیں پھر روزہ رکھنے کا مقصد تو نہیں یاد، پھر ہمیں روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ روزہ تو یہ تھا نا، روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آتا، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے۔ کیا فائدہ جب ہم لوگوں کو تنگ کریں گے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، دھوکہ کریں گے، فریب کریں گے، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ وہ ہوں گے جن کی جنت میں جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس وجہ سے داخل کرے گا کہ وہ ان کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آئیے سنیے، جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر لمحات میں اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق کہاں سے عطا کرتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، اپنی زندگی میں تقوی لے آتے ہیں، پرہیزگاری لے آتے ہیں، اللہ کا ڈر لے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ وجہ کیسے رزق آیا، یہ کس وجہ سے یہ رزق آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے رزق دیا ہے۔ یہ ہے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے مجھے عبداللہ بن مبارک کا واقعہ یاد آ گیا۔ عبداللہ بن مبارک ہیں، ایک باغ میں کام کرتے ہیں، نوکر کے تحت، غلام ہیں، غلام اپنا کاروبار کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اپنی دہاڑی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک باغ میں غلام کے تحت کام کرتے ہیں مالی کے طور پر۔ ایک دن مالک آیا، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ بن مبارک، آج میں باغ کا پھل کھانا چاہتا ہوں، میرے لیے پھل توڑ کر لاؤ۔ عبداللہ بن مبارک جاتے ہیں، جا کر پھل توڑتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں مالک کو، کھائیے۔ مالک کھانا چاہتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے، پھر بیچتے ہیں، دوسرا لے کر آؤ، یہ کڑوا ہے۔ پھر جاتا ہے عبداللہ بن مبارک، جانے کے بعد پھر لے کر آتا ہے، آ کر پیش کرتا ہے، کھائیے، کھانے لگتے ہیں، وہ بھی کڑوا نکلتا ہے۔ مالک کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو تجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، تجھے پتہ نہیں کہ کون سے درخت کا پھل کڑوا ہے، کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے، تو اتنا نہیں پتہ۔ آگے سے کلمہ سنیے عبداللہ بن مبارک کا، الفاظ سنیے، کہتے ہیں مالک صاحب آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، جو میں کام کرتا ہوں اس کی آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، میں آپ کا پھل درخت کا کیوں کھاؤں؟ کل قیامت والے دن اگر اللہ نے ہمیں پوچھ لیا، مجھ سے پوچھ لیا
تو نے بغیر اجازت کے فلاں مالک کا پھل کھایا باغ کا، تو میں پھر کیا اللہ تعالیٰ کو حساب دوں گا؟ یہ تھا تقویٰ لوگوں کے اندر، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ غلام جو ایک مالی بن کر کام کرتے ہیں باغ میں، وہ غریب سا بندہ عبداللہ بن مبارک ایک دن آتا ہے، سنیے اللہ کا قرآن، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کی سوچ نہیں ہوتی۔ یہی عبداللہ بن مبارک جو کام کرتے ہیں، ایک دن یہ بھی آیا، وہ مالک اپنے گھر جاتا ہے، جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، کیا ہم جس شخص کی ہمیں ضرورت تھی، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، آج وہ شخص ہمیں مل گیا، ہماری بیٹی کے لیے وہ شخص بڑا عمدہ ہوگا، اچھا ہوگا، ایسا شخص ہمیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ وہ سارا واقعہ سناتا ہے اپنی بیوی کو کہ فلاں عبداللہ بن مبارک جو ہمارے باغ میں کام کرتا ہے، وہ اتنا تقویٰ ہے اس کے اندر، وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، سارا واقعہ سنایا۔ بیوی راضی ہو گئی، ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ کس کی بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی، یہ مقام دیا کہ نوکر کے تحت کام کرتے تھے مالک کے باغ میں، آج وہی عبداللہ بن مبارک اس مالک کی بیٹی کا اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ کس کی بنیاد پر تھا؟ یہ ایک تقوی کی بنیاد پر تھا، ایک اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا، عزت دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی نہیں ہوتی، شادی کے علاوہ وہ مالک اس کو جس باغ میں وہ کام کرتا تھا، وہ باغ تحفے کے طور پر ان کو دے دیتا ہے، اس عبداللہ بن مبارک کو، جاؤ یہ باغ میں نے تحفے میں دے دیا آپ کہ آپ کے اندر اتنا تقویٰ، اتنا اللہ سے ڈرنے والے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ عبداللہ بن عمر ہیں، مدینہ سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں کھانے کی حاجت پیش آتی ہے، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ دسترخوان لگائیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے، کھانا شروع کرنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بچہ عرب کا علاقہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، کھانے کی دعوت دیتے ہیں، آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ننھا سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے، عرب کی گرمی ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھا ہوا ہے، آگے سے کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف ہو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ وہ چھوٹا سا بچہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، انی صائم کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بکری مجھے دے دو، ہم ذبح کر کر کھاتے ہیں۔ کہتا ہے یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ جب یہ کہتا ہے تو عبداللہ بن عمر آگے سے کہتے ہیں اپنے مالک کو جھوٹ بول دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کل قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا، تو نے اپنے مالک کے ساتھ فراڈ کیا تھا، مالک کو دھوکہ دیا تھا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر پریشان ہو جاتے ہیں، ننھا سا بچہ ایک روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر سے اتنا تقویٰ، اتنا اللہ سے ڈرنے والا، وہ واپس مدینے میں آتے ہیں، آ کر اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ جب اس کا مالک ملتا ہے، اس چرواہے کا، اس کو کہتے ہیں کہ اتنا تقوی والا بندہ غلام نہیں ہو سکتا۔ اس غلام کو خریدتے ہیں اس کے مالک سے، خریدنے کے بعد اس سے بکریاں بھی خرید لیتے۔ جب خرید لیتے ہیں، مالک غلام کو بھی خرید لیتے ہیں، بکریوں کو بھی خرید لیتے ہیں۔ جب خرید لیتے ہیں، جب وہ شام کو چرواہا واپس مدینے میں آتا ہے
اس کو آگے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں تیرے جیسا بندہ غلام نہیں ہو سکتا کہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہو اور وہ غلام ہو، وہ غلامی کی زندگی گزارے، تیرے جیسا بندہ غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے آزاد کروا دیا، میں نے تجھ کو خرید لیا تیرے مالک سے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور وہ بکریاں بھی ساتھ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بکریاں بھی لے جاؤ۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگیوں کے اندر اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کاروبار ایسا ہو اس میں ہمیں ہر کام میں، ہر لمحے میں اللہ سے ڈرنے والی ہماری زندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں کے اندر رزق عطا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا۔ آج ہماری دنیا کیوں ماری پھرتی ہے؟ آج پوچھا جاتا ہے مولوی سے کہ ملا جی آپ کی، ملا جی کہتے ہیں مولوی کو، ملا جی کہتے ہیں ملا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ملا جی آگے سے جواب کہتے ہیں، جواب میں یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں 15,000 ہے، 8,000 ہے۔ اور جب کسی افسر سے پوچھا جاتا ہے، کسی انجینئر سے پوچھا جاتا ہے، یا کسی بڑے عہدے والے بندے سے پوچھا جاتا ہے تیری تنخواہ کتنی ہے، وہ کہتا ہے میری 80,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے گھر کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ اچھا ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے، گندا سا چہرہ بنا کرنا وہ جواب دیتا ہے اچھا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ملا سے پوچھا جائے کہ تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا گیا جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، اس سے پوچھا گیا، اس کا جواب کیا تھا؟ اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس کے کاروبار میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ملا سے پوچھا گیا، اس میں اللہ کا ڈر ہے۔ وہی مسلح میں کھڑا ہونے والا ہے ایک امام، اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے میرے گھر کا خرچہ اچھا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے مال میں اللہ کی برکت ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ اچھے کاموں کی، جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی تجارت کرے گا، جس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے، جس میں جھوٹ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دوسرا تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتے ہیں نا، دوسرا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا بندہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے، اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ کی بغاوتوں میں گزار دی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب وہ موت کی گھڑیوں میں آخری لمحات ہیں، اس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، وہ اللہ سے ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھ پر نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ سخت نہ ہو جائے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے مجھے پیدا کیا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا کو کما لیں، ہم فلاں کاروبار کر لیں، ہم نے دین کا سوچا ہی نہیں۔ تو اس بندے کے دل میں اللہ کا تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ سے ڈر گیا کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، بغاوتوں میں گزار دی، کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ جب یہ آخری لمحات ہیں اپنے بچوں کو بلاتا ہے، بلا کر ان کو وصیت کرتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری راہ کو نا، میری میت کو جلا دینا، آدھی راہ کو سمندروں کے حوالے کر دینا، آدھی راہ کو
ہواؤں میں اڑا دینا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اٹھا کر مجھ سے سوال نہ کر لے۔ اللہ سے ڈر گیا، تقویٰ آ گیا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ہمیں بنایا، وہ مالک ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ اپنے باپ جب فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت کو آگ لگائی، جلا دیا، راکھ بنا لی، سمندروں کے حوالے کر دیا، دریاؤں کے حوالے کر دیا، ہواؤں کے حوالے کر دیا۔ راہ کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، راہ کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھانچے کو بنایا اور کھڑا کیا اپنے سامنے، اے بندے یہ تو نے سارا کام کس کے لیے کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ تیری خاطر کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے میری زندگی جو میں نے زندگی کے تحت بھیجا تھا وہ کام ہی نہیں کیا تو نے، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کم 100 بندوں کو قتل کرنے والا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے میں نے ایک کم 100 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کسی راہب سے سوال کیا، اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی نکتہ ملتا ہے کہ جس سوال کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کا جواب نہ دینا چاہیے۔ اس لیے اس راہب نے بتایا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، تجھے اللہ نہیں معاف کر سکتا۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ 100 بندوں کا قاتل، اس کے اندر ڈر ہے نا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تڑپ آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، وہ چلتا ہے، دوسرے بندے کے پاس چلتا ہے، دوسرے عالم کے پاس چلتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے ہو سکتی ہے۔ تو برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی بستی میں چلا جا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ جانے لگتا ہے، ابھی برے لوگوں والی بستی کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں، مباحثہ کرنے لگتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، اور جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والوں کے پاس دلیل یہ تھی کہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اس لیے ہم لے کر جائیں گے۔ اور جہنم والے کہتے اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک سفارشی کو بھیجتے ہیں، ایک ان کے درمیان یعنی فیصلہ کرنے والے کو بھیجتے ہیں، جا ان دونوں کے درمیان، ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر، جا کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس بستی والوں کے قریب ہے وہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ ابھی تو وہ گندے لوگوں کی بستی والے کے گندے بستی کے پاس ہی تھا، قریب ہی تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ دوسری بستی کو کہتے ہیں، اچھے لوگوں کی بستی کو کہتے ہیں تو سکڑ جا، تو تھوڑی ہو جا، وہ تھوڑی ہو جاتی ہے، اس کو جنت والے فرشتے لے جاتے ہیں۔ یہ کس کی بنیاد پر ہوا؟ اس نے اللہ کا ڈر، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے
ہماری عبادات کا مقصد یہ ہے، ہماری نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر تقویٰ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، گندے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آگے فرمایا، أَن يَدَعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ، وہ اپنے پینے کو چھوڑتا ہے میری خاطر اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے میری خاطر، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میری خاطر اپنے پانی کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ جب وہ اپنے روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرے۔ اس لیے ہر روزہ رکھ کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ روزہ ہمیں یہ تقوی کی بنیاد پر روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر تقوی آ گیا، پھر ہم ولی بن کر اللہ کے دوست بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، پھر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے قریب اللہ کے دوست بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی دوست آج جن کی خاطر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، جن کی خاطر ہم ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، یہی دوست کل قیامت والا دن ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہی دوست کل قیامت والے دن آپ کے دشمن بن جائیں گے، کہیں گے میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تو میری خاطر جھوٹ بول۔ یہی دوست اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہی دوست جن کی خاطر آج تو نے والدین کو ٹھکرا دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، گندی مجلسیں اٹینڈ کی، یہی دوست کل قیامت والے دن کہیں گے کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ میری خاطر جھوٹ بول، میری خاطر یہ گناہ کر۔ پھر وہ بندہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذہ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس لیے ہمیں روزہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمارے کاروبار کے اندر اچھا نفع ہو، اور ہمیں کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور ہمیں نیکیوں کے قریب روزہ کرتا ہے اور گناہوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا مقصد ہمیں ضرور آنا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔